آج کی ویڈیو میں ہم جس شخصیت کا ذکر کریں گے ان کا شمار عظیم صحابہ اکرام میں ہوتا ہے، جنہوں نے اسلام کی تاریخ میں ایک ناقابل فراموش کردار ادا کیا۔ وہ اپنی بے مثال بہادری، عسکری مہارت اور شجاعت کی وجہ سے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے لقب سے مشہور ہوئے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ابتدائی زندگی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 592 ہجری میں قریش کے معزز قبیلے بنو مخزوم میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ولید بن مغیرہ مکہ کے نامور سرداروں میں سے تھے اور قریش کے اہم ترین افراد میں شمار ہوتے تھے۔ قبیلہ بنو مخزوم جنگی مہارت، بہادری اور طاقت کے لیے مشہور تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن ہی سے تلوار بازی، گھڑ سواری اور عسکری حکمت عملی سیکھنا شروع کر دی تھی۔ اسلام قبول کرنے کا واقعہ اور جنگ احد میں کردار۔ ابتدا میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے شدید مخالف تھے اور انہوں نے کئی جنگوں میں مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑی۔ ان میں سے ایک ہے جنگ احد، جو کہ سن 625 ہجری میں لڑی گئی۔ اس جنگ میں ان کی جنگی حکمت عملی کی وجہ سے مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا، جب وہ پیچھے سے حملہ آور ہوئے اور اسلامی لشکر کو گھیرے میں لے لیا۔ تاہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اسلام کو سمجھنا شروع کر دیا۔ سن 629 ہجری میں انہوں نے اپنے بھائی حضرت ولید بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اسلام کے بارے میں مزید جانا اور پھر مدینہ منورہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کر لیا۔ جب وہ مدینہ پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جانتا تھا کہ اتنی عقل و بصیرت رکھنے والا شخص آخرکار حق کو پہچان لے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب عطا کیا، جو قیامت تک رہے گا۔ عظیم فتوحات اور جنگی کارنامے۔ جنگ موتا سن 629 ہجری۔ یہ جنگ حضرت خالد بن ولید کی بطور مسلمان پہلی جنگ تھی۔ اس جنگ میں اسلامی لشکر کے 3 سپہ سالار یکے بعد دیگرے شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمان سنبھالی اور اپنی حکمت عملی سے اسلامی فوج کو شکست سے بچا لیا۔ فتح مکہ سن 630 ہجری۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک فوجی دستے کی قیادت دی گئی۔ انہوں نے بغیر کسی بڑی مزاحمت کے مکہ میں داخل ہو کر اسلامی لشکر کو کامیابی دلائی۔ جنگ یرموک سن 636 ہجری۔ یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی جنگوں میں سے ایک جنگ تھی، جہاں انہوں نے رومی سلطنت کے 2 لاکھ فوجیوں کے مقابلے میں صرف 30,000 مسلمانوں کے ساتھ شاندار فتح حاصل کی۔ یہ اسلامی فتوحات میں ایک سنگ میل تھا۔ عراق اور شام کی فتوحات۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق اور شام کے کئی علاقوں کو فتح کیا، جن میں انبار، دمشق اور حمص شامل ہیں۔ سپہ سالاری سے معزولی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالاری سے معزول کر دیا گیا۔ انہوں نے اس فیصلے کو صبر کے ساتھ قبول کیا اور ایک عام سپاہی کی طرح اسلامی لشکر میں خدمات انجام دیتے رہے۔ وفات۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سن 642 میں حمص یعنی موجودہ شام میں وفات پا گئے۔ ان کی وفات کے وقت کا ایک مشہور قول ہے، میں نے اپنی پوری زندگی میدان جنگ میں گزاری، میرے جسم پر کوئی ایسا حصہ نہیں جہاں تلوار
نیزے یا تیر کا زخم نہ ہو، لیکن افسوس کہ میں بستر پر مر رہا ہوں، کاش میں شہید ہوتا۔ یہ کہہ کر وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن ان کی بہادری اور جنگی حکمت عملی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بہادری، ایمان اور حکمت عملی کا ایک حسین امتزاج ہے۔ ان کی فتوحات اور عسکری مہارت آج بھی دنیا بھر کے فوجی ماہرین کے لیے مثال ہے۔ وہ بلا شبہ اسلام کے سب سے عظیم جرنیلوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔